reality of the person A and reality of the person B has somewhere something common among each other. کہ یار یہ بھی رب کی بات کرتے ہیں, وہ بھی رب کی بات کرتے ہیں, وہ بھی رب کی بات کرتے ہیں. There is a supernatural power that these all believe in. اگر آپ نے موازنہ کرنا ہے تو ایبسٹریکٹلی کر کے دیکھیں. جنگ کی بجائے اس میں جو کامن گراؤنڈز ہیں وہ آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے فیکٹ فائنڈنگ کے فارمولے سے. جب آپ کو یونیورسل سچ ملے گا کہ اس سے بڑا کوئی سچ نہیں کہ ایک رب کی ذات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارے فیس بک گروپ کے اوپر ہمارے ایک ریگولر ٹی جی ایل کے ممبر ہیں عبداللہ یوسف فرام ساؤتھ افریقہ. انہوں نے ایک سوال پچھلے دنوں فیس بک گروپ پہ ڈالا تھا. آپ لوگ بھی پلیز ہمارے فیس بک گروپ پہ آئیے جو ہمیں سن رہے ہیں, اور وہاں پہ اپنے سوال لے کے آئیں. ہم کوشش کریں گے کہ اگر وہ سوال بہت سے اسپیکٹس کو کور کرے گا تو ہم اس کی ویڈیو میں آپ کو جواب دیں گے. اگر وہ وہیں پہ جواب اس کا ہم دے پائے اور وہ لمیٹڈ سا کویشچن ہے تو ہم اس کا جواب وہیں پر دینے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا کویشچن بڑا انٹرسٹنگ تھا, اس لیے میں نے سوچا کہ ہم اس کو ضرور پروگرام میں لے کے آئیں. وہ کویشچن یہ ہے کہ ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے رہتے ہیں, کمپیریزن کرتے رہتے ہیں. ایک تقابلی اسپیکٹ ہمارے اندر رہتا ہے, مقابلہ رہتا ہے کہ وہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا کیوں ہے. بے بہا اس سے چیزیں ارائز ہوتی. تو اس کے جواب کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ ہم آپ سے گفتگو کریں. تو اس میں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ڈسکس کروں. ان پوائنٹس کے اوپر میں نے کافی جگہ پہ ورٹیکل پرسیپشن والی چیپٹر میں بھی آئی گیس ہم نے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ پرسیپشن بلڈ کیسے ہوتی ہے. اب میں پرسیپشن پہ گفتگو کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ پرسیپشن انسان کی جو ہے وہ بہت سے ایسپیکٹس ہیں اس میں جو اس کو بنانے میں, اس کی تشکیل میں کار فرما ہوتے ہیں, اثر انداز ہوتے ہیں کہ کس وجہ سے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اور اس کے بعد پرسیپشن کب اور کیسے ججمنٹل کر دیتی ہے انسان کو, اور انسان کو دوسروں کی بارے میں کسی اوپینین کو ڈرا کرنے کے اوپر کمپیل کرتی ہے. وہ پوائنٹس میں چاہ رہا ہوں آپ سے ڈسکس کریں. پرسیپشن کے چیپٹر میں ہماری جو کتاب ہے اس میں ہم نے کچھ پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں جس میں ریئلٹی ہے, جس میں فیکٹس ہیں, جس میں ٹروتھ ہے, پھر یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جب دو شخص کسی ایک ٹاپک کے اوپر کوئی مختلف رائے, آراء رکھتے ہیں, اوپینین رکھتے ہیں, تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کی رائے بہت مختلف ہوتی ہے. ٹاپک ایک ہوتا ہے, مضمون ایک ہوتا ہے, تربیت ایک ہوتی ہے, سوسائٹی ایک ہوتی ہے, ایون ایٹ ٹائمز ایک ہی گھر ہوتا ہے, اور اس میں دو بھائیوں کی ایک ہی ٹاپک کے اوپر, جیسے میں پرسنلی یہ فیس کرتا ہوں کہ میری اپنے بھائیوں سے کئی چیزوں میں رائے مختلف ہوتی. اب جو تھرڈ پرسن دیکھتا ہے وہ ان دونوں میں سے کسی ایک رائے کو چوز کرنے میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے, بیکاز دیر آر ملٹیپل چوائسز ٹو چوز فرام. وٹ شوڈ ون ڈو؟ تو اس کا حل کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ a person A looks at a color gray and then a person B looks at a color and calls it black or blue for that matter. Gray اور blue بہت مکس کیا جاتا ہے. اب وہ جو گرے دیکھ رہا ہے اور وہ جو بلو دیکھ رہا ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے. یہ پلیز میری بات توجہ سے سنیے گا. وہ جھوٹ نہیں بول رہا جب وہ گرے کو گرے کہہ رہا ہے, اس کو دیکھ ہی گرے رہا ہے. وہ بلو کو بلو, وہ اسی کلر کو وہ بلو کہہ رہا ہے دوسرا شخص, تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا, اس کو دیکھ ہی بلو رہا ہے. اب آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے کہ ان میں سے کون صحیح یا کون غلط یا کون درست ہے؟ اب ہیں تو دونوں اپنی اپنی جگہ سچے ہیں, ان کو جو دکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے. لیکن reality of the person A and reality of the person B has somewhere something common among each other. وہ ان دونوں کی ریالٹیز جہاں پہ کلوز کرنے پر, جہاں پہ میٹ ہوتی ہیں, جہاں پہ دونوں کی ریالٹیز کی مشترکہ چیزیں پائی جاتی ہیں, اس کو فیکٹ کہا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں تحقیق کرنا, حقائق کلیکٹ کرنا. تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں اصلیتوں کے مابین کچھ حقائق پائے جاتے ہیں. اسی طرح یہ دو لوگ اور کسی اور دنیا کے کونے میں دو اور
لوگ ہیں، ان دونوں کے کمپیرزن کے جو حقائق ہیں، ان حقائق کو جب اب اصلیت ریالٹیز کو سائڈ پہ کر دیں، اب فیکٹس کی بات کریں. ان فیکٹس کو جب آپ قریب لے کے آتے ہیں، جو کہ بظاہر تو دونوں مختلف لگتے ہیں، لیکن جہاں وہ دونوں میٹ کرتے ہیں اس کو ٹروتھ کہا جاتا ہے. جہاں دونوں فیکٹس میٹ کرتے ہیں اس کو ٹروتھ کہا جاتا ہے. اور جہاں وہ ٹروتھ گلوبلی میٹ کرنا شروع کرتے ہیں جس جگہ پہ، اس کو یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں، یا یونیورسلی ایکسیپٹڈ ٹروتھ کہا جاتا ہے. اب یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا؟ میری ریالٹی آپ کی ریالٹی سے مختلف ہو کے مجھے تاثر کیا دیتی ہے کہ میں شاید درست کہہ رہا ہوں اور آپ بہر صورت غلط کہہ رہے ہیں. میں یہاں تک سو مچ سو کہ میں اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہوں. جنگیں ہو جاتی ہیں ان ریالٹیز کے ڈفرینس پہ. وہ بعد میں جا کے 10-20 سال کے بعد جب اس پریزنٹ کو اس وقت ایز ہسٹری ٹریٹ کیا جاتا ہے اور فیکٹ فائنڈنگ کی جاتی ہے کہ ان دونوں کی ریالٹیز میں فیکٹس کیا تھے، تو پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کی ریالٹیز میں فیکٹ کچھ کے کچھ تھے، ریالٹیز کچھ دکھیں، اور وہ جنگیں ہو گئیں اور کتنے ہی لوگ اس میں جان دھو بیٹھے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اب پوائنٹ کیا ہے؟ یہ جو ان کا کوشچن ہے موازنے والا، کہ ہم موازنہ کرتے ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے، یہ انہی ریالٹیز کی جنگ ہے. میری ریالٹی آپ کی ریالٹی سے مختلف ہے، ہینس میں نے آپ کو غلط کہہ دیا، آؤٹ رائٹلی کہہ دیا، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو کچھ آتا نہیں، میں درست کیا. آن دا ادر سائڈ آف دا ٹیبل دوسرا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اب یار تمہاری ریالٹی کیا ریالٹی، تمہیں تو دکھ ہی نہیں، تم تو جاہل ہو. ہم اس طرح کی گفتگو پہ آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنی ریالٹی اتنی ریئل لگتی ہے، جو کہ ہوتی بھی ہے، لیکن ہم کرتے کیا ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس ٹیبل پہ، جس کے ایک طرف آپ اور دوسری طرف کوئی اور شخص بیٹھا تقابلی جائزہ کر رہا ہے اس چیز کا کہ میری ریالٹی اور اس کی ریالٹی، اس کے پیچھے ایبسٹریکٹلی آپ اگر دیکھیں تو ایز این ایبسٹریکٹ تھرڈ پرسن وہ زیادہ بہتر طریقے سے ان دونوں ریالٹیز کی روشنیوں کو جب ٹکراتے دیکھے گا، تو ان کی جہاں پہ کامنالٹیز میٹ کریں گی وہ اس کو فیکٹ کو نکالے گا اور کہے گا کہ حقیقت در حقیقت بات یہ ہے. اب اس حقیقت کو اس اصلیت سے کیا چیز مختلف کر رہی ہے؟ جو کامنالٹیز ہیں، مثال کے طور پہ مسلمانوں اور کرسچنس کے مابین عقائد میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں. اب جو چیزیں مشترک ہیں وہ ایز این ایبسٹریکٹ لیول فیکٹس کنسیڈر کیے جائیں گے. ریالٹی آف اے مسلم از نو ڈاؤٹ ایکوریٹ بائی مینس آف ان ٹرمز آف دیٹ پرسنس نالج اینڈ ہز ریالٹی. اور کرسچن ایک شخص جو ہے اس کے عقیدے کی بھی گفتگو اپنے اینگل سے، اپنے پرسیپشن سے بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی پرسیپشن کیا کرتی ہے؟ اس کی پرسیپشن اپنے سیٹ آف ڈیفینیشنز، اپنے سیٹ آف ایکسپوجرز، ایکسپیرینس، نالج، وزڈم، اس کے مطابق کسی چیز کو، اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. چیلنج بھی کرتی ہے ود ان دا مائنڈ. اس چیلنجنگ کے بعد جو اس نے ریالٹی ڈرا کی ہے وہ بالکل درست ہے فرام دیٹ پرسنس پرسپیکٹو، اینڈ ٹوٹلی اپوزٹ فرام دی ادر پرسنس پرسپیکٹو. جو ایبسٹریکٹلی دیکھے گا وہ ان دونوں پرسپیکٹیوز کے جہاں پہ کامنالٹیز میٹ ہوں گی اس کو وہ کہے گا یہ فیکٹس نظر آتے ہیں، کیونکہ دونوں ان چیزوں پہ مشترک ہیں، دونوں ان چیزوں کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ وہ فیکٹس ہیں، ان فیکٹس کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں. اور پھر اسی طرح اور بہت سے ریالٹیز کے مابین جو فیکٹ فائنڈنگ ہے، ان فیکٹس کو اکٹھا کر کے ایک ٹروتھ جنریٹ کرتے ہیں کہ یار یہ بھی رب کی بات کرتے ہیں، وہ بھی رب کی بات کرتے ہیں، وہ بھی رب کی بات کرتے ہیں. دیر از اے سپر نیچرل پاور دیٹ دیز آل بلیو ان. تو وہ یونیورسلی ایک کلیم ٹروتھ آ جاتا ہے کہ اوکے دیر از سم بڈی، سم بینگ. اب میں آپ کو جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے موازنہ کرنا ہے تو ایبسٹریکٹلی کر کے دیکھیں. تو سب سے خوبصورت چیز کیا ہوگی کہ اس جنگ کی بجائے اس میں جو کامن گراؤنڈز ہیں وہ آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے فیکٹ فائنڈنگ کے فارمولے سے. جب آپ فیکٹ فائنڈنگ کے فارمولا یوز کر کے کامنالٹیز پہ آئیں گے تو پہلی بات ریالٹیز ترک کر کے حقائق پہ گفتگو ہونا شروع ہو جائے گی. پھر حقائق ترک کر کے سچائی پہ گفتگو ہونا شروع ہو جائے گی.
اور جب آپ کو یونیورسل سچ ملے گا کہ اس سے بڑا کوئی سچ نہیں کہ ایک رب کی ذات، تو وہاں سے آپ لوگوں کی یونٹی بھی شروع ہو جائے گی. موازنہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کنسٹرکٹیو ہو جائے گا. اب یہ دو طرح کے موازنے ہیں، ایک ایبسٹریکٹ موازنہ جو کنسٹرکٹیو ہے، اور ایک آرگیومنٹ کا موازنہ جو 90% کیسز میں نے دیکھا ہے کہ ڈسٹرکٹیو ہی ہوتا ہے. تو پہلے آپ کنسٹرکٹیو موازنے کی طرف اگر آئیں اور فیکٹ فائنڈنگ کی طرف آئیں تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کون کون سے گراؤنڈز ہیں جہاں پہ یہ سب کے سب لوگ، ایون نان بلیورز سے کہاں پہ کامن گراؤنڈز پہ آتے ہیں، وہ بھی فیکٹ فائنڈنگ میں آنا شروع ہو جائیں گے. جب آپ اس طرح سے فیکٹ فائنڈنگ کریں گے اور ٹروتھ کی سرچ میں نکل جائیں گے، سچ کی تلاش میں آپ حقائق کو اصلیت پہ ترجیح دیں گے. And then there will come a point when you will find a universal truth and a multiversal truth. When you find a multiversal truth, that is where you and I would want to discuss کہ ایسے کون سے حقائق ہیں، ایسی کون سی سچائی ہے، ایسی کون سی اصلیت ہے جو پورے کائنات میں ایک کامن گراؤنڈ پہ کھڑی ہے. وہاں سے ابتدا آپ کریں گے تو آپ اس کے نیچے کے سٹیپس میں لوگوں کو ورٹیکل پرسیپشن سے دیکھ کے کہیں گے اچھا یہ بلیو کرتے ہیں، یہ بلیو کرتے ہیں، ان کو کن کامن گراؤنڈز پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. سو عبداللہ یوسف، موازنہ اگر آپ نے کرنا ہے تو ضرور کیجئے، لیکن ایبسٹریکٹلی کیجئے. اپنے رنگ کے برتن میں قید ہو کے دوسرے کو دیکھیں گے تو وہ اسی رنگ کا نظر آئے گا جس رنگ کی لینس سے آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو، رائٹ ہے یا رانگ، سیاہ ہے یا سفید. لیکن جب آپ سچ کی تلاش میں حقائق ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو ہر ایک کی اصلیت، ہر ایک کی ریالٹی اچھی لگنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس میں کامن گراؤنڈز آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے. آپ ان کے نیگیٹو نہیں، آپ ان کی پازیٹیو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کون سی جگہوں پہ یہ سب کامن ہے. سو ڈو think about this. I'm leaving some food for thought for you. If you have questions, I'm sure plenty of questions might have come into your head during these few minutes that we have addressed this question. We will answer those questions as well. But think about this. This is some food for thought for all of you. If you want to compare anything, you or your philosophy, your traits, your religion, anything with another person, do it abstractly just for the sake of fact finding, that where do we meet? What is one fact or one global truth where we are common? You would be amazed that the whole world would believe in a single universal truth, which should be the start of all discussions. So until then, when you have more questions, I would say Allah Hafiz.